تو حاضری مقصود ہے کہ عرس کیا ہے؟ عرس کا مطلب ہوتا ہے شادی. کیا مطلب ہوتا ہے؟ شادی. اب لکھا جاتا ہے عرس مبارک، مطلب کیا ہوا؟ شادی مبارک. اور شادی کس موقع پہ ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جب دلہا دلہن کا نکاح ہوتا ہے، ملاپ ہوتا ہے، اس موقع کو کیا کہتے ہیں؟ شادی. ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، ایک خاندان والا دوسرے خاندان کو کہہ رہا ہوتا ہے شادی مبارک. شادی کہہ لو یار، جنہاں دی ہوئی دوبارہ نہیں ہونی لیکن کہہ لو. آپ کو ذرا سبحان اللہ. شادی یہ شادی مبارک ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ خوشی کا موقع ہے. کیا؟ خوشی کا موقع ہے. خوشی کے موقع کے الفاظ خوشی کے موقع پہ ادا کیے جاتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اصول ہے نا. جنازے میں کوئی کسی کو شادی مبارک نہیں کہتا. شادی خوشی کا نام ہے. اب سوال میں نے کر دیا، جواب بھی دے دیا، مطلب بھی بتا دیا کہ عرس مبارک کا مطلب کیا ہے؟ شادی مبارک. اب آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا کہ اللہ کا ولی جا رہا ہے اور تو شادی منا رہا ہے. توجہ ہے؟ اللہ کا ولی دنیا سے جا رہا ہے اور سنی عرس منا رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آؤ لے چلوں اجمیر کی طرف. وہ بھی کیسا بلند بخت وقت تھا جب خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے. سبحان اللہ. مجھے خواجہ پہ ناز کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے. ایسا بندہ نواز، غریب نواز، وقت کا امام، عصر کی نماز کا وقت ہے، بڑا بلند بخت وقت ہے. امامت کی مسند پہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. مقتدیوں میں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. کیسا خوبصورت بلند بخت وقت ہے، کتنا خوبصورت وقت ہے. ولی کامل کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے. فرق صرف یہ ہے، اتنا ہے، ایک پیر ہے دوسرا مرید ہے. ایک ارادت کی غرض سے ہے اور ایک رہنما لیڈر ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے کہ جو مقتدی بنے ہیں خواجہ خواجگان کے. خواجہ خواجگان نے اللہ اکبر فرمایا، عصر کی نماز ادا فرمائی، اس کے بعد مقتدیوں کی جانب توجہ فرمائی. مقتدیوں میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی جانب سے آواز آئی، حضور ایک سوال ہے. حضور ایک سوال ہے، جواب درکار ہے. رہنما جو ہو، لیڈر جو ہو، مرشد جو ہو. فرمایا بول تیرا سوال کیا ہے؟ عرض کی حضور سوال صرف سادہ سا ہے، بتائیے موت کیا ہے؟
توجہ ہے؟ سوال کا جواب جو شروع میں نے کیا اسی کا جواب ہے، اور کیا اللہ جواب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور موت کیا ہے، موت کسے کہتے ہیں؟ خواجہ خواجگان مستی میں آ گئے، لطف لے رہے ہیں سوال کا، وجد میں آئے، فرمایا پھر بول موتی رول، ایک باری جب بول میرا ڈھول۔ حضور سوال یہ ہے کہ موت کیا ہے؟ باقی مریدین بڑی تنقیدی نظر سے دیکھ رہے، تو نے کیسا سوال کر دیا؟ خواجہ خواجگان کے اندر اضطراب پیدا ہو گیا، کہتے ہم بھی یہی چاہتے تھے، اضطراب ہوگا پھر جواب ہوگا، پھر جواب بھی بڑا جواب ہوگا۔ اضطراب ارتعاش آیا، اندر کی کیفیت بدلی، فرمایا اب بول سوال کیا ہے؟ پر عرض کی حضور بولو موت کیا ہے؟ فرمایا میں تجھے تیرے نبی کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں، میرے نبی سچے نبی نے فرمایا الموت جسر، فرمایا موت ایک پل ہے، موت ایک بولو کیا ہے؟ پل ہے۔ فرمایا مرتے ہی یار کی جانب والا رستہ جاتا کھل ہے، یہ کسی اور کی بھول ہے، کوئی کیا کہے نہ کہے، فرمایا یہ پل ہے۔ فرمایا اب یہ بتا کہ موت کا کام کیا ہے، پل کا کام کیا ہے، پل کا کام بتا۔ عرض کی حضور پل ملاتا ہے، تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آتا ہے، تو ایسے ہی شور مچاتا ہے، مر گئے سو مر گئے۔ اللہ اکبر، تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، سامنے بٹھایا ہی نہیں ہے، نظر کا فیض عطا فرمایا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، مدینے سے منگائی جاتی ہے، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو بے مشرا ایسے ہی باتیں کر رہا ہے، نہ یہ کچھ کرتے ہیں نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، یہ تیری محض باتیں ہیں، جملے خود کے کھڑے ہوئے۔ آپ میرے نبی کی بارگاہ میں آ، میرے نبی نے یہ خود فرمایا الموت جسر، فرمایا موت ایک پل ہے، موت ایک پل ہے۔ فرمایا ادھر سے جب طالب جب محب دنیا سے اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، وہ اسی پل پر آتا ہے۔ نہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، بلند والا کو سبحان اللہ۔ اب تو ملاپ کا ویلا آتا ہے، تو کیوں شرماتا ہے؟ فرمایا موت ایک پل ہے، جب طالب اس پل پر آتا ہے، فرمایا ایک موت کا پردہ آیا ہے، اس پردے کے پیچھے میرا یار کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، کون کہتا ہے
کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں بھی تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ قطرے کی قدر قیمت اس وقت تک کچھ نہیں جب وہ اکیلا ہے، جب وہ مل جاتا ہے سمندر بن جاتا ہے، سبحان اللہ کلندر بن جاتا ہے، سکندر بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب محبوب کے ساتھ وصال ہوتا ہے، محبوب کے ساتھ وصال ہوتا ہے، کون ہم میں سے نہیں چاہتا کہ مجھے تجھے میرا تیرا یار ملے؟ جب میرا تیرا یار ملتا ہے بندہ خوشی سے بھول جاتا ہے، مجھے میرا یار مل گیا۔ ارے پوچھو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غلام فرید کوٹھ مٹھن والے، سبحان اللہ۔ عید آئی میرا یار نہیں آیا، عید آئی میرا یار نہیں آیا، اور شالا خیر ہوئے اودے دم دی، ہار سنگار چنگا نہیں لگدا، کسے شاید نظر نہیں جم دی، سکھ والی سیاں سکھ والی سیاں اج سکھ نال سوول، تے میں رات گزارا غم دی، غلام فریدا او میرا یار نہیں آیا۔ آخو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلام فریدا او میرا یار نہیں آیا، او میری عید کسے نہ کم دی۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ زندہ باد۔ جاری رہے گا فیضان اولیاء، جاری رہے گا، فیضان اولیاء۔ جاری رہے گا۔ ایک مجذوب دیوانہ مستانہ کوٹھ مٹھن کی گلیوں میں صدائیں لگاتا تھا۔ کیا صدا تھی؟ مجذوب تھا، دیوانہ تھا، صدا لگاتا تھا، او یارے دسو عید کدوں عید کدوں؟ ہر کوئی دیوانہ پاگل مجنون سمجھ کے اس کے سوال کو اگنور کر دیتا، کوئی توجہ نہ کرتا۔ ایک دن وہاں سے گزر ہوا حضرت خواجہ غلام فرید کا، غلام فرید، اللہ اکبر، وہاں سے گزر ہوا، سوال آیا کان میں، کہا کوئی بول رہا ہے او فریدہ عید کٹر؟ کہا سبحان اللہ۔ ولی نبی بھی شناسد، ولی نے ولی کو پہچان لیا اور جان لیا کہ میرے سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں، فرید کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ بول عید کٹاں، اتنی سی بات کی حضرت خواجہ غلام فرید گھوم گئے، جھوم گئے، لطف لے رہے ہیں۔ ارے تیری صدا میں اتنا درد ہے، اتنا سوز ہے، جھومنے پر مجبور کر رہا ہے، میں کیفیت لے رہا ہوں، بول تیرا سوال
یار ملے جدا عید ہوے تدا عید کدا یار ملے جدا عید ہوے تدا فقیر نے پھر سوال کیا یار ملے کدا ہے جی ظاہر ہے یہ بھی موڑ والا نہیں تھا کہا فرید بتایا تو ہے اب میں بھی موڑ والا نہیں میں بھی توڑ والا ہوں تیرے اس سوال سے میں مطمئن نہیں ہوا چلو ٹھیک ہے یار ملے جدا عید ہوے تدا ہن دس یار ملے کدا آپ نے فرمایا میں مرے جدا اللہ اکبر میں مرا جدا یار ملے تدا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے عرس یہ عید شوال جو گزریے میری سونا عید سعید نٹھائی تو نہیں ملیا سعید تیبہ جو کہیں اور نال گفت شنید نٹھائی خوشیاں رس گئیاں نہیں عید منائی جگہ پوری آس امید نٹھائی بس مقدی گال شمیم مکارم تیری دید نٹھائی ساڑی عید نٹھائی اور ہوتے کیا ہے سبحان اللہ اسی تو پورا زور لاشر ہے ظاہر ماحول بھی بنانا ہے تو مسئلہ بھی سمجھانا ہے کی خیال ہے تسی لنگر بھی ہے ماشاءاللہ پھر کار بھی او ماشاءاللہ کہنے نے دودھ بھی پلانا ہے تو پھر کتنے کار جانا ہے جی آپ کو سبحان اللہ اکبر ایک چھوٹی جی گل اس واسطے کی تھی کہ زیادہ قوالی دے انتظار اتنا بیٹھو اسی بھی قوالی کر رہے ہیں قوالی ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانا ہے جی سنو عید حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ویلا آیا پاس بیٹھی تھی بیوی ہاتھ رکھ لیے انہوں نے اپنے سر پر اور وابلہ کرنا شروع کر دیا کہا واہ حزنہ ہائے غم میرا یار جا رہا ہے میرا بلال جا رہا ہے میرے سر کا سایہ میرے سر کا تاج جا رہا ہے بلال جا رہا ہے واہ حزنہ کے نعرے لگا رہی ہے افسوس والے نعرے لگا رہی ہے حضرت بلال نے فرمایا چپ ہو جا اڑیے چپ ہو جاڑیے نالا انج دے نعرے کہ ایک غم دا ویلا نہیں ہے آپ کے منہ پہ لگ ہے وات طلبا اے لوگوں مینوں مبارک دے وہ بی بی حیران ہے پریشان ہے کہ تو جا رہا ہے مبارک کس چیز دی آخرا کل اللہ کرم فرماوے گا مینوں اپنے حبیب دے اونا دے یاراں دے نال ملاوے گا ایسے کرتے فقیر کیوں نہیں جشن مناوے گا عید یاراں دی دید صدائے فرید سبحان اللہ اس واسطے میرے بھائیوں ایک جڑے مزاراں دے اندر لوگ نے آخری گل ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اور اس کا عطا فرمائے تسی خوش ہو نہیں ظاہر ہے وقت کی نزاکت ہے تس نے میرا خطاب سنتے رہتے ہو ہر مہینے ہی الحمدللہ
حاضری ملتی ہے گل وے کہ گل وہ ٹھیک ہے جی ٹائم سر ہو جائے تے ٹائمو ٹائم ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں تو احساس کیتا ہے یہ مطلب ہے اسی سارے لنگر دے قریب ہاں کرن والا کون میں نے بکرا بنایا اللہ آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ سانو اسی کیونکہ ظاہر ہے سانو تقاضا کوئی نہیں ہوتا سانو ڈیمانڈ کوئی نہیں جناب اینج کر لیے تو وہ کر لیے اسی جناب چپ کر کے نکرے بہ جانا جناب جدو انہوں نے فرمانا اسی آ جانا ہے نہیں فرمان گے انہوں نے پھر بھی کوئی گنا نہیں ایک پیار محبت انشاءاللہ اللہ دے وہ رسول دی محبت والا ہے کوئی ذاتی پیار نہیں خاندانی پیار نہیں صرف اور صرف اللہ دے وہ رسول دی محبت والا ہے اے اللہ والے میرے نال پیار کرتے سن انہاں دی نسبت دی وجہ تو انہاں دے گھر والے انہاں دے اے حضرت صاحب خود انہاں دے بھرا سارے احباب میرے نال پیار کرتے ہیں سبحان اللہ اے نسبت نال نسبت وجہ کی ہے اللہ دے وہ رسول دی محبت ہے آپ ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر وہ بھی کیا وقت ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اور جتنے بھی اللہ والے ہیں ان کا نصاب کیا ہے نصاب انہوں نے کیا نصاب دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا نصاب دیا سرکار نے جو عطا فرمایا امت کو اپنے ولیوں کو امت کے ولیوں کو انہوں نے آگے وہی پہنچایا اور ان کا سب سے پہلا قدم کیا ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا کس کو اللہ کو راضی کرنا اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے آیا اللہ نے خود نبی کو فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا سبحان اللہ سبحان اللہ راز و نیاز سہاوے وچ ادھیاں راتاں اللہ اکبر جب رات ہوتی ہے اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے سونیا اٹھو میری بارگاہ میں آؤ مجھے قرآن سناؤ اور یہی نصاب ہے اللہ والوں کا راتوں کو اٹھتے ہیں جو راتوں کو سوتا ہے پھر وہ ساری زندگی روتا ہے اور جو نہیں سوتا ہے کہتے ہیں کہ جو سوت ہے وہ کھوت ہے جو جاگت ہے وہ باوت ہے اس واسطے رات دا جاگنا بڑا رات دا جاگنا بڑا اوکھا جاگ دا یار دا یار راتی عشق دی برز والا تجا جاگدا سخت بیمار راتی ایک جاگدا چوری سنے اتے تجا جاگدا پہرےدار راتی وارث شانیاں سب سو جاندے ہے نہیں سودا پروردگار راتی کئی ایسے بزرگ بھی ہیں 40
40 سال نہیں سوئے بس روئے، پوچھا گیا کیوں نہیں سوئے؟ انہوں نے کہا جس سے لگائی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ہم تو اس کی ادا کو اپنا رہے ہیں، اس لیے بستر کو چھوڑ کے اس کی راہ میں آ گئے ہیں، اب نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یہ بزرگوں کا نصاب ہے، نہ سونا، اللہ اللہ کرنا۔ اور آخری بات عرض کرتا جاؤں، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، فرمایا بندہ جس چیز کے ذریعے سے میرا زیادہ قرب پاتا ہے، فرمایا وہ فرض ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ نصاب عرض کر رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کا نصاب، ولی بننے کا نصاب سنیے۔ فرمایا فرض ادا کرتے کرتے اتنی ہوب پیدا ہو جاتی ہے، پھر کبھی 4 بجے اس کی آنکھ کھلتی ہے، کہتا ہے کہ یار جب فرض میں اتنی جس آتی ہے چلو تہجد پڑھ کے دیکھو۔ سبحان اللہ۔ ادھی رات جلوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمام نے نہ دے گیڑ اشنان کر دے، میل دل دی صاف کرام نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھ پھیرتا تن استغفار والا، اللہ اکبر، سارے سمندر بھی اگر اکٹھے ہو جائیں تیرا جسم کو صاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو تیرے بہنے والے آنسو ہیں، ایک مہین سانسو تیرا دل صاف کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ مجھ پھیر داتن استغفار والا، کدورتا دل دیا کڈ بگام نے، ہوگا حق دا دیونا فیض سانو، ہوگا حق دا دیونا فیض سانو۔ یہ اللہ والے یہی کام کرتے ہیں، ورنہ یہ کوئی تعریف نہیں کر رہا، اصل میں یہ وطیرہ ہے اللہ کے ولیوں کا۔ یہ جتنا بھی پلاد ہے چاہتے تو یہ اپنے گھر میں لگا سکتے تھے، یہ مدرسہ کیوں بنایا؟ تاکہ مخلوق خدا آئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کے جائے، اپنا دنیا بھی بنائے آخرت بھی بنائے۔ ہوگا حق دا دیونا فرض سانو، امر ربی نو بجا لے آمنے، تے ہوے ذوق تے شوق دیدار رکھے، اونوں اپنا آپ وکھاونے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ہم عرس مناتے ہیں۔ اور چار سائی کے نہیں، میں تو بڑا زور لایا، پتہ نہیں تو سمجھ آیا کہ نہیں آیا، سمجھ آئی ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اے اللہ دے ولی پہلے اپنا تن تے ساتھ ہوتا ہے، من
کرتے ہیں, اپنا من صاف کرتے ہیں, پھر مخلوق خدا کی رہنمائی فرماتے ہیں. اس واسطے اسی انہاں دا کی منانے آنکھوں نہ انہاں دا واقعی اس بنتا ہے, یہ شادی بنتی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں دی یار دے نال ملاقات, انہاں دی یار دے نال ملاقات, رحمت کی برسات ہے. اس ملاقات دی کیا بات ہے. اللہ پاک جناب صوفی باصفا صوفی محمد یعقوب چشتی گولڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آج بھی میں نے یاد ہے, دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, آستانے پہ تیرے سر ہو اللہ, آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو, اور اے جانے جہاں تو بھی من خود دس دے لے. اللہ اکبر. میں ادا میرا پیچھے اسباق ہے کیا حضرت سیاکو سماع کو عرض کر دیا. حضرت پیر خود فرماتے ہیں, بابا جی نے منہ الفاظ سنے, فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر میری پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گولڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. وہ اپنی زبان انہوں نے جو بھی بیان کیا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. فرمایا صوفی ایتھے کے منگیے کہ حضور دی بارگاہ عرض کی تھی, آخر نے میں تو یہی آکھیا ہے کہ آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آستانے پہ تیرے سر تو بھی تماشائی ہو. اللہ اس مزار کے کروڑ حرامتاں دے برکت آمین. سانو سارے یقین ہے کہ صوفی صاحب اسی طرح سن رہے ہیں محفل جس طرح اپنی ظاہری حیاتی کے اندر سنتے ہوتے سن. اللہ تعالیٰ جس طرح پہلے ذوق لیتے سن, اللہ انہاں دا ذوق سلامت رکھے. اللہ انہاں دی قبر تے کروڑ رحمتاں دی برکتاں نازل فرماوے. میری تے تہاڈی حاضری قبول فرماوے. واخر دعوانا الحمدللہ.